نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوجوان قیادت کی تیاری۔ دوسری آل پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے تناظر میں آج اس موضوع پر اظہار خیال کیا جائے گا۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دائمیت، ابدیت، عملیت اور واقعیت اور کاملیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ باری تعالیٰ نے تمہیں زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر گزارنے کے لیے رسول اللہ کی سیرت کو بطور نمونہ کمال عطا کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، غیر مسلم دانشوروں اور مفکروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور اس کے ہر پہلو کو بڑے ناقدانہ اسلوب سے دیکھا ہے اور پرکھا ہے اور اچھی طرح پڑھا ہے۔ اس اعتبار سے انسانی تاریخ میں فضیلت اور شرف کا یہ مسلمہ اصول و ضابطہ ہے کہ فضیلت اور خصوصیت وہ ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرے۔ اس لیے عربی زبان میں یہ محاورہ زبان زد خاص و عام ہے، الفضل ما شاہدت بہ الادا، کہ فضیلت و شرف وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ حاضرین و ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسل آئے اور جتنے بھی راہبر اور رہنما آئے ہیں، ان سب میں حبیب خدا، اشرف الانبیاء، سید المرسلین کی حیات طیبہ اور سیرت مقدسہ سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، سب سے کامل و اکمل اور سب سے زیادہ قابل عمل اور سب سے زیادہ قابل تقلید ہے، اور ہر دور کے لیے یہ سیرت لائق اتباع ہے، اور انسان کی حیات و سیرت کو یہ سیرت چار چاند لگا دیتی ہے۔ اس حیات و سیرت کی اسی دائمیت اور عملیت کی بنا پر قرآن نے اس سیرت کو اسوۃ حسنہ سے بیان کیا ہے۔ دنیا کا ہر شخص اس سیرت پر بآسانی عمل کر سکتا ہے، اس سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو اس سیرت کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ آپ نے اپنی سیرت کی صداقت کی گواہی اور شہادت اپنی ظاہری حیات میں
اپنے بدترین دشمنوں سے بھی لی ہے۔ کوئے صفا پر کھڑے ہو کر سارے اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کی صداقت ان سے یوں حاصل کی کہ اظہار بعثت سے قبل اعلان کیا، اے میری قوم مجھے بتاؤ، حل وجدتمونی صادقا و کاذبا، اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ میری اب تک کی زندگی میں کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے یا معاذ اللہ جھوٹا پایا ہے۔ ساری قوم نے بیک زبان آپ کی صداقت کی یوں شہادت دی، ما جربنا علیکا الا صدقا، ہم نے آپ کو ہر حال میں سچا پایا ہے، صادق پایا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس سیرت کی صداقت کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج بھی غیر مسلم مستشرق اس سیرت کی صداقت اور اس کی فضیلت کی گواہی دے رہے ہیں۔ نپولین بوناپارٹ بیان کرتا ہے، یہ انقلاب فرانس کا سیاسی اور ملٹری لیڈر ہے۔ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سردار اعظم تھے۔ آپ نے اہل عرب کو اتحاد کا درس دیا، آپ نے ہی ان کے تنازعات اور مناقشات کا خاتمہ کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی تھوڑی مدت میں آپ کی امت نے نصف سے زائد دنیا کو فتح کر لیا، اور صرف 15 سال کے قلیل عرصہ میں لوگوں کی کثیر تعداد نے جھوٹے خداؤں کی پرستش سے توبہ کر لی اور مٹی کے بنے ہوئے بتوں کو مٹی ہی سے ملا دیا، اور بت خانوں میں رکھے ہوئے اپنے معبودوں، اپنے بتوں کو انہوں نے پاش کر دیا۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بڑا ہی حیرت انگیز کارنامہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف انتہائی قلیل 15 سال کے عرصے میں جو دنیا کے لیے ناممکن تھا وہ ممکن ہو گیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ایک اور آئرش مستشرق جارج برنارڈ شا، جو ایک بڑا سیاسی لیڈر اور نامور صحافی تھا، وہ کہتا ہے کہ ازمنۂ وسطیٰ کے عیسائی راہبوں نے جہالت اور تعصب کی وجہ سے مذہب اسلام کی بڑی بھیانک تصویر پیش کی ہے۔ میں نے ان کی باتوں پر غور و فکر کیا ہے تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی ہیں اور صحیح معنوں میں انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کو ایک اور مستشرق تھامس کارلائل یہ یوں خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان ہی سب کچھ ہے، ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک عظیم الشان انسان کی ذات ہے، جس کے ذریعے عربوں میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ وہ انقلاب ان عربوں کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے کر آیا۔ عرب گمنامی میں تھے، اس انقلاب نے ان کو دنیا کی عظیم قوم بنا دیا۔ ایک صدی کے اندر وہ ایک طرف غرناطہ اور دوسری طرف دہلی تک پہنچ گئے تھے اور ہر طرف دنیا میں چھا گئے تھے۔ یہ سارا کچھ ان کے اندر موجود ایمان کی قوت سے ہوا ہے۔ کسی بھی قوم میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے
تو اس کے اعمال کی تاریخ نتائج سے معمور ہو جاتی ہے اور اس کی روح میں بالیدگی آ جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح پروفیسر ہٹی یہ عرب اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ پر ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ وہ تاریخ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے کلمات تحسین یوں پیش کرتا ہے کہ یہ عربوں کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ انہیں خون کی بجائے مذہب کے نام پر یکجا کیا گیا، نظریے کے نام پر یکجا کیا گیا۔ ان کی سلطنت کا حاکم اعلیٰ کوئی انسان نہیں، اللہ تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نائب ہو کر فرائض دین اور فرائض سلطنت ادا کر رہے تھے۔ اور ان کی تعلیمات نے عربوں کو قبائلی اور علاقائی رشتوں سے منقطع کر کے اسلامی اور دینی اخوت اور بھائی چارے میں پرو دیا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ایک اور مستشرق سر ولیم میور لائف آف محمد میں اعتراف کرتا ہے کہ یہ سکاٹس مستشرق تھا اور کلونیل ایڈمنسٹریٹر تھا اور برٹش انڈیا کے ایک صوبے کا گورنر بھی تھا۔ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جزیرہ نمائے عرب کو صدیوں سے چھائے ہوئے توہمات سے پاک کر دیا تھا، بت پرستی کو خارج از بلد کر دیا تھا، توحید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کے دلوں میں راسخ کر دیا تھا، اور معاشرتی اصلاحات کو مستقل طور پر اپنے معاشرے میں نافذ کر دیا تھا۔ آپ کی ذات نے یتیموں کی پرورش کی ہے، غلاموں پر احسان کیا ہے، اور ہر انسان سے پیار اور محبت کو عام کیا ہے، اور معاشرے میں بڑی کامیابی کے ساتھ حرمت خمر، حرمت شراب کے امر کو جاری کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک اور مستشرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم پر 3 احسانات کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کی سیاسی تنظیم کی ہے، ان کو معقول عقائد دیے ہیں، ان کو پاکیزہ اخلاق سکھائے ہیں، اور اپنی قوم کو مختلف قبیلوں کی جگہ ایک قوم میں بدل دیا ہے، مختلف دیوتاؤں اور خداؤں کی پرستش کی بجائے ایک خدا کی عبادت اور پرستش پر پوری قوم کو گامزن کیا ہے، اور ایک خدا پر سب کو ایمان کے لیے مستحکم کیا ہے، اور بڑی بڑی معیوب اور بڑی کبھی معاشرتی رسومات کا اپنے معاشرے سے خاتمہ کیا ہے۔ یوں اسلام کل نوع عالم انسانی کے لیے برکات کا دین ہے، آسانات کا دین ہے، تاریکی سے نور کا دین اسلام ہے، اور شیطان سے خدا کی طرف راغب کرنے والا دین اسلام ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک اور مستشرق جارج وہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یوں خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ اسلام اس دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نجات بن کر آیا ہے۔ اس نے انسانوں کو جسمانی اور ذہنی الجھنوں اور مصائب سے نکالا ہے، اور دوسرے انسانوں کی غلامی سے اسلام نے انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دی ہے، اور اس نے ہر کسی کے لیے عدل و انصاف کو عام کیا ہے، اور ہر زمانے میں عدل و انصاف کا قیام کیا ہے۔ اس نے ایسی عالمگیر حکومت کی بنیاد رکھی ہے
جس میں نسلی امتیاز کو سرے سے کوئی دخل نہیں ہے، سب باشندوں کے لیے ایک ہی قانون ہے اور سب کے لیے یکساں عدل و انصاف اور محبت و احترام ہے، اور اس حقیقت کا جتنا بھی اعتراف کیا جائے کم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایک عظیم القدر مذہب کی بنیاد رکھی ہے، اس کے آپ پیغمبر تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے مبلغ اور معلم بھی تھے، جس کی نظیر تاریخ انسانی نے نہ کبھی پہلے دیکھی ہے اور نہ کبھی دیکھ سکے گی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو باری تعالیٰ نے جامع سیرت بنایا ہے۔ یہ سیرت تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے جامع اور افضل ہے۔ انسانی تجربات اور مشاہدات میں یہ بات بھی سکہ اور معتبر ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درسگاہ اور معلم اپنے فارغ التحصیل طلباء اور شاگردوں سے دنیا انسانیت میں پہچانے جاتے ہیں، اور اس دنیا کے عظیم استاد انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں۔ ان کی درسگاہوں میں حالات کے مطابق سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں طلباء، ان کے اصحاب ان سے پڑھتے رہے ہیں، سیکھتے رہے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کی تعداد میں علم کے طالب رہے ہیں، اور آپ کی مجلس میں آنے والے سب کے سب طالب علموں کا شرف یہ ہے کہ ان سب کے حالات آج تک محفوظ ہیں۔ کون کہاں سے آیا ہے، کس کا کون سا علاقہ ہے، آج بھی ہم وہ سب جانتے ہیں، اور ہر کوئی جانتا ہے ابو بکر و عمر، علی و عثمان، طلحہ و زبیر مکہ کے قریشی ہیں، ابو ذر اور انس ہیں، اور مکہ سے باہر سے تہامہ کے غفاری قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح یہ ابو ہریرہ اور طفیل بن عمر ہیں جو یمن سے آئے ہیں، ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل ہیں، یہ بھی یمن سے آئے ہوئے ہیں، اور زماد بن ثعلبہ ہیں جو قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے ہیں، یہ خباب بن الارت ہیں جو قبیلہ تمیم سے ہیں، یہ منقذ بن حبان اور منذر بن عائز ہیں، یہ قبیلہ عبد القیس سے تعلق رکھتے ہیں اور بحرین سے آئے ہوئے ہیں، یہ عبید و جعفر ہیں جو عمان سے آئے ہوئے ہیں، یہ فروا ہیں جو میعان حدود شام سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ کالے رنگ کے بلال حبشی ہیں جو ملک حبش سے آئے ہوئے ہیں، یہ سلیمان فارسی ہیں جو ایران سے آئے ہوئے ہیں، یہ صہیب رومی ہیں جو روم سے آئے ہوئے ہیں، یہ مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے مبلغ اور پیغام پہنچانے والے پیغامبر کے طور پر تیار ہو رہے ہیں۔ ان کو مستقبل کی اسلام کی قیادت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے قبیلے کو اسلام اور پیغمبر اسلام کی طرف راغب کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے خطے اور علاقے میں اور ملک کو سلطنت میں اسلام کے پیغام کو اسلام کا قائد بن کر پہنچا رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے خطے اور اپنے ملک اور اپنی سلطنت کے سربراہ تک اسلام کا یہ مبلغ، اسلام کا یہ آفاقی پیغام پہنچا رہا ہے۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت کو ساری دنیا میں پھیلانے کا، پہنچانے کا پروگرام بنایا۔ دنیا بھر کے سلاطین
اور عمرا کو خطوط بھیجے گئے، ان کو خدا کا پیغام پہنچایا گیا۔ دہیہ قلبی ہرقل قیصر روم کے دربار میں جاتے ہیں، عبداللہ بن حذافہ سہمی خسرو پرویز شہنشاہ ایران کی طرف جاتے ہیں، حاتب بن بلتا مقوقس عزیز مصر کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور اسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں۔ عمر بن امیہ شاہ حبش نجاشی بادشاہ کی طرف اسلام کے قائد بن کر اسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں۔ شجاع بن وہب الاسدی شام کے رئیس حارث غسانی کی طرف اسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں، اور سلیط بن عمر رؤسائے یمامہ کے درباروں میں پیغمبر اسلام کے نامہ مبارک کو لے کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی نسبت سے خود کو مزین کرنے کے لیے کسی خاص رنگ، کسی خاص روپ، کسی خاص لباس اور کسی خاص ملک اور کسی خاص وطن اور کسی خاص نسل کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی زبان کو بولنے والا، کوئی بھی لہجہ اختیار کرنے والا اس بارگاہ میں آ سکتا ہے۔ یہاں دنیا کا ہر خانوادہ، ہر قوم کا فرد اور ہر ملک کا باشندہ اور ہر زبان بولنے والا اور ہر طرح کی علاقائی تہذیب و ثقافت رکھنے والا دربار مصطفی میں، درسگاہ محمدی میں پایا جاتا ہے۔ نبوت کی عالمی درسگاہ انسانی شخصیت کی جملہ مقتضیات کے مطابق ہر طرح کے انسانوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ یہ بین الاقوامی یونیورسٹی ہے جہاں ہر ذوق، ہر طبع اور ہر استعداد کے لوگ ملتے ہیں۔ یہاں ہر ملک، ہر قوم کے افراد پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسما حبش کا نجاشی بادشاہ بھی غائبانہ طور پر عقیدت مند اس بارگاہ کا، اس درسگاہ کا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں فروا معان کا رئیس بھی نظر آتا ہے، یہاں ذوالقلاء حمیر کا رئیس بھی ہے، یہاں عامر بن شہیر قبیلہ ہمدان کا رئیس بھی دکھائی دیتا ہے، یہاں فیروز دہلمی اور مرقبود یمن کے رئیس بھی نظر آتے ہیں، یہاں عبید جعفر عمان کا رئیس بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں اس کے بالکل برعکس صورت بھی ہے، جس طبقے کو دنیا غلام کہتی ہے اور جن کو اپنے ملکوں اور اپنے خطوں میں انسان ہونے کے باوجود کوئی انسانی حق نہ تھا، وہ بھی یہاں پر مساوات کے درجے کے ساتھ نظر آتے ہیں، جن میں بلال حبشی بھی ہے، حضرت یاسر بھی ہے، صہیب رومی بھی ہے، حباب بھی ہے، حمار بھی ہے، ابو فقیہ بھی ہے، اور کنیزوں میں سے سمیہ، لبینہ، زنیرہ، نہدیہ اور ام حبیس بھی ہیں۔ ارے غور سے دیکھو، یہاں سارے انسانوں میں سے امیر بھی ہے، یہاں انسانوں میں سے سارے غریب بھی ہیں، یہاں آقا بھی ہے، یہاں غلام بھی ہیں، اور سارے کے سارے انسان ہونے کے بنا پر اور شرف انسانی میں مساوات اور برابری کی وجہ سے سب کے سب ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں، ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں۔ اس بین الاقوامی یونیورسٹی سے ہر کوئی اپنی اپنی استعداد میں نمایاں ہوا ہے۔ ایک طرف یہاں اوقلائے روزگار دکھائی دیتے ہیں اور اسرار فطرت کے محرم نظر آتے ہیں، اور دنیا کے جہاں باز اور جہاں با دنیا زانوے تلمس طے کرتے ہوئے یہاں پر نظر آتے ہیں، اور ملکوں کے فرما روا حکمرانی کے گر سیکھتے ہوئے یہاں نظر آتے ہیں، جن میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی شیر خدا بھی ہیں، معاویہ بن ابی سفیان بھی ہیں۔ یہاں فرما روائی سیکھنے والوں نے شرقتا غرب افریقہ سے ہندوستان تک
آئے ہوئے لوگ حکمرانی سیکھ رہے ہیں اور درویشی دین سیکھ رہے ہیں۔ یہی دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ اسی صحبت اور اسی مجلس کی برکت سے وہ بادشاہت اور حکمرانی کے منصب پر بھی فائز ہوئے ہیں، جنہوں نے سیاست و تدبیر اور نظم و نسق میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، جنہوں نے عدل و انصاف کے انسانی تاریخ میں تاریخ ساز فیصلے کیے ہیں، جنہوں نے اپنے طرز حکمرانی سے دنیا کے طرز حکومت کو بدل دیا ہے، جنہوں نے اپنے اصول انصاف سے دنیا میں نظام انصاف کو قائم کیا ہے، جنہوں نے اپنے دستور اسلامی کے ذریعے ایرانی دستور اور رومی دستور کو دنیا میں حقیقی معنوں میں بے اثر کیا ہے، اور دنیا کی ساری سیاسی، دستوری اور انتظامی تاریخ میں وہ درجہ اور مقام پایا ہے جس کی مثال آج تک تاریخ انسانی پیش نہیں کر سکی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی بین الاقوامی یونیورسٹی سے کوئی دنیا کا سب سے بڑا سپہ سالار بن کر پیدا ہو رہا ہے، کوئی دنیا کا فاتح اعظم بن کر نمایاں ہو رہا ہے، کوئی شرق تا غرب ہر ظالم حکمران کے وجود کو مٹانے والا بن کر ظاہر ہو رہا ہے، کوئی دنیا کا ایسے فاتح بن کر پیدا ہو رہا ہے جس سے فاتحین عالم فتح کے اصول سیکھتے ہیں۔ انہی جلیل القدر فاتحین اسلام میں سے ہم سر فہرست خالد بن ولید کو دیکھتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کو دیکھتے ہیں، اور انہی میں ہمیں ابو عبیدہ بن جراح نظر آتے ہیں، اور عمر بن العاص دکھائی فاتح مصر دکھائی دیتے ہیں، اور ان سب جلیل القدر فاتحین کے کارناموں کی دھاک سے آج دنیا میں ہر طرف ایک اسلام کا رعب دبدبا ہے، اور انہی میں سعد بن ابی وقاص بھی ہیں جو عراق اور ایران کا تاج شہنشاہی اتار کر ان حکمرانوں کے سروں سے اسلام کے قدموں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں ڈال دیتے ہیں۔ خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جراح ہیں جو رومیوں کو شام سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موعودہ زمین اور امانت مسلمانوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور انہی میں عمر بن العاص بھی ہیں جو فرعون کی سرزمین مصر اور وادی نیل کو رومن شہنشاہیت سے نکال کر اسلام کی عظیم سلطنت میں شامل کر دیتے ہیں، اور انہی میں عبداللہ بن زبیر ہیں، اور اسی طرح ابی سراح بھی ہیں جنہوں نے افریقہ کا میدان دشمنوں سے جیت کر دنیا کو دکھایا اور اسلام کی سلطنت میں شامل کیا۔ غرضے کہ ہر ایک سپہ سالار اسلام نے زمانے میں داد و شجاعت پائی ہے، اپنی قابلیت حرب کا لوہا منوایا ہے، اور دشمن کو اپنی جنگی حکمت عملی سے ایران و ششدر کیا ہے، اور اپنی جوامردی سے تاریخ اور جغرافیے کا نقشہ بدلا ہے اور نقشہ موڑا ہے، اور حالت حرب میں دشمن سے بھی تکریم انسانیت کے اصول عظمت تسلیم کرائے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی بین الاقوامی جامعہ سے کوئی بازان بن ساسان نکلتا ہے جو یمن پر حاکم بنتا ہے، کوئی خالد بن سعید عامل و گورنر سنا ہوتا ہے، کوئی مہاجر بن امیہ ہے جو کندہ کا حامل ہوتا ہے، کوئی زیاد بن لبید کی صورت میں حاکم حضرموت ظاہر ہوتا ہے، کوئی عمر بن حزم بن کر نجران کا والی اور حکمران بنتا ہے، کوئی یزید بن ابی سفیان کی صورت میں تیمہ کا حکمران بن کر عیاں ہوتا ہے، کوئی علا بن خضرمی بن کر بحرین کا حاکم بنتا ہے۔ غرضے کے بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے صوبوں اور شہروں میں کامیاب حکومت کی ہے، اپنے زمانے کا خود کو ایک کامیاب حکمران ثابت کیا ہے، اور جنہوں نے اپنی حکومت میں خلق خدا کی فلاح و بہبود کا ہر قدم اٹھایا ہے۔
حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مدینہ کی اس عالمی درسگاہ سے ایک جماعت ایسی بھی فارغ التحصیل ہوئی ہے جنہوں نے اسلام کے فقہ و قانون کی بنیادیں رکھی ہیں، جنہوں نے دنیا میں اپنا تعارف قاضی اور مقنن کا کرایا ہے، جنہوں نے قانون کی ساری مشکل گتھیاں سلجھائی ہیں، جن میں بڑے بڑے نام حضرت عمر بن خطاب کا ہے، حضرت علی ابن ابی طالب کا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے، جن میں ایک اور بہت بڑا نام خواتین میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ہے، حضرت ام سلمہ ہے، حضرت ابی بن کعب ہے، حضرت معاذ بن جبل ہے، حضرت زید بن ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہے۔ ان سب کی خدمات فقہ و قانون قابل رشک ہیں، قابل تقلید ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی عالمی دانشگاہ سے ایک جماعت علم و فن کی میراث پاتی ہے جو تاریخ انسانی میں ارباب روایت اور ارباب درایت اور ماہرین تاریخ و سیرت کے عنوان سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، جن میں سے کوئی ابو ہریرہ ہے، کوئی ابو موسیٰ اشعری ہے، کوئی انس بن مالک ہے، کوئی ابو سعید خدری ہے، کوئی عبادہ بن صامت ہے، کوئی جابر بن عبداللہ ہے، کوئی برہ بن حازب ہے۔ یہ اپنی تعداد میں سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں کی صورت میں تجاوز کر جاتے ہیں، جو احکام کے ناقل اور حامل ہیں اور وقائع کے راوی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک اور جماعت اس عالمی فرستگاہ اور اس دانشگاہ اور اس مدینہ کی اس یونیورسٹی سے تحصیل علم و عرفان کی دولت لے کر نکلتی ہے۔ ان کی تعداد ہر وقت 70 کے قریب اوسطاً رہتی ہے۔ ان کا مسکن اور رہائش گاہ مسجد نبوی کا چبوترا ہے، اور اپنے دامن ملکیت میں بدن پر موجود کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں رکھتے۔ دن کو جنگل کی لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتے ہیں، ان کو بیچ کر اپنی خورد و نوش کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس کمائی میں سے کچھ فی سبیل اللہ انفاق کر دیتے ہیں۔ ان کا دن محنت و مشقت میں بسر ہو جاتا ہے، رات خدا کی یاد میں مصلی پر بیت جاتی ہے۔ یہ ایسے مستغنی عن دنیا ہوتے ہیں کہ دنیا کی ہر طرح کی دولت ان کے سامنے خاک ارض سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی۔ یہ بالکل دنیا سے بے نیاز ہیں، کوئی سوال حاجت ان کا ہرگز کسی سے نہیں ہے۔ یہ اپنی بے نیازانہ کیفیت میں یاد مولا میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اس طبقے کے تسلسل میں تاریخ اسلام میں ایک طبقہ اور آفاق اور صلحاء کا ہوا ہے، اور اس آفاق کی احسان گاہ سے ایک اور جماعت علم فقر سے آراستہ ہو کر نکلتی ہے۔ یہ ایسی جماعت و گروہ ہے جن سے بڑھ کر آسمان کے نیچے کوئی حق گو اور کوئی راست گو نہیں ہے۔ ان کے نزدیک آج کی نعمت کل تک روک رکھنا شان توکل کے خلاف ہے۔ اس طبقے میں سے ایک نام ابو ذر غفاری کا ہے، جن کو بارگاہ رسالت مآب سے مسیح الاسلام کا لقب دیا گیا ہے۔ اسی گروہ سے حضرت سلیمان فارسی ہیں، جو زہد و تقوی کی زندہ تصویر ہیں۔ عبداللہ بن عمر ہیں، جنہوں نے 30 سال اللہ کی اطاعت و عبادت میں گزارے ہیں۔ جب ان کے سامنے منصب خلافت پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر اس کے باعث مسلمانوں کے خون کا ایک قطرہ بھی اس منصب خلافت کے باعث مجھ سے گر گیا تو یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اسی طرح اسی طبقے سے مصعب بن عمیر ہیں، جو اسلام قبول کرنے سے قبل حریر کے ریشم کے کپڑے پہنتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی بڑے ناز و نام میں بسر کی ہوئی تھی، مگر جب اسلام قبول کیا تو ٹاٹ والا لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔
پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، اور جب انہوں نے غزوہ عود میں شہادت پائی تو کفن کے لیے کپڑا تک نہ ملا، اور ان کے پاؤں پر گھاس ڈال کر انہیں دفن کیا گیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طبقے میں عثمان بن مظعون کا شمار بھی ہوتا ہے، جو اسلام کے سب سے پہلے صوفی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اسی طبقے میں حضرت ابو درداء ہیں، جن کی راتیں نمازوں میں اور اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی تھیں، اور جن کے دن روزوں میں گزرتے تھے۔ اس بین الاقوامی یونیورسٹی سے بڑے بڑے مدبرین، کار پرداز، معاملہ فہم شخصیات کا ظہور ہوا ہے۔ ان میں طلحہ ہے، زبیر ہے، مقداد ہے، سعد بن معاذ ہے، سعد بن عبادہ ہے، اور اسید بن عزیر ہے، اسد بن زریرہ ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے۔ انہوں نے کاروبار و تجارت میں نام پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ بڑے زمیندار اور کاشتکار بھی رہے ہیں، اور بعض ان میں دولت کی فراوانی سے بھی مستفید ہوتے رہے ہیں، جن میں عبد الرحمن بن عوف ہیں اور سعد بن زبیر بھی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی عالمی دانشگاہ سے جان نثاروں کی ایک جماعت اور بھی نکلی ہے، جنہوں نے راہ خدا میں اپنی عزیز جانیں قربان کی ہیں، اور ہر حال میں حق کے ساتھ قائم اور وابستہ رہے ہیں، اور اپنی جان کو حق کے دفاع کے لیے مسلسل لگائے رکھا ہے، اور حق کے فروغ کے لیے اپنی جان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کر ہمیشہ رکھا ہے، اور اپنی جگہ سے کبھی بھی میدان جنگ میں ہٹے نہیں ہیں، یہاں تک اسی مقام پر استقامت کے ساتھ لڑتے ہوئے بے شمار دشمنوں کو کاٹ کر خود اسلام کی خاطر کٹ گئے اور شہید ہو گئے۔ انہی سرفروشان اسلام میں سے سب سے پہلی قربانی ایک خاتون دیتی ہیں، اور خواتین اسلام میں سے یہ اعزاز حضرت سمیہ اپنے نام کرتی ہیں۔ حضرت عمار کی والدہ ابو جہل کی برچھی کھا کر شہید ہوتی ہیں۔ حضرت یاسر کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر اپنی جان راہ مولا میں قربان کرتے ہیں۔ حضرت خبیب اسلام کی خاطر شوق شہادت میں سولی پر چڑھ جاتے ہیں۔ حضرت زید دشمن کی ننگی تلوار کا صرف اپنے بازوؤں سے مقابلہ کرتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ حرام بن سلیمان اور ان کے 69 رفقا بیر معونہ پر اکیا اور رحل اور زکوان قبائل کے ہاتھوں بے دردی اور بے کسی کے ساتھ اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں۔ 7 ہجری میں ابن ابی الاوجا کے 49 رفقا قبیلہ بنو سلیم کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں۔ حضرت کعب بن عمیر غفاری اپنے ساتھیوں کے ساتھ اطلاع کے میدان میں شہید ہوتے ہیں۔ دنیا عیسائیت کو ایک سولی پر ناز ہے۔ یہاں اسلام کی خاطر کس قدر سولیاں ہیں، کتنے مذبح ہیں، کتنے مقتل ہیں اور کتنے کربلا ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس عالمی اور آفاقی یونیورسٹی سے وفاداروں، جان نثاروں اور مخلصوں کی ایک اور جماعت بھی نکلتی ہے، جن کے لیے تلواریں تو نہ تھیں، نہ نیزے تھے، نہ برچیاں تھیں، نہ سولیاں تھیں، نہ انیاں تھیں، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف و اذیت کے سامان تھے، صبر و آزمائش کے بے حساب امتحانات تھے۔ وہ سال ہا سال مصیبتوں کو جھیلنے والے لمحات اور وہ اوقات تھے جن میں سرفروشان اسلام کو کبھی آگ کے شعلوں، کبھی سخت ریت کے ٹیلوں اور کبھی تپتے ہوئے فرشوں پر لٹایا جاتا تھا، اور کبھی پتھر کی سلوں کو ان کے سینوں پر رکھا جاتا تھا، کبھی ان کی گردنوں میں رسیاں ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ ان ساری مصیبتوں، تکلیفوں، اذیتوں، دکھوں اور رنجوں کے بعد بھی جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو، تمہارے لیے
کیا اتنی سزا ہی کافی ہے اس شدید اذیت اور تکلیف پر؟ اب تم بتاؤ کیا کہتے ہو اس پر؟ ان میں سے ہر ایک رائی حق یوں جواب دیتا، انا معاو انا معاو انا معاو واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں آج بھی اپنے آقا کے ساتھ ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لحظے کے لیے بھی میں ان سے دور نہیں ہوا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اختتامی کلمات کی طرف آتے ہوئے عرض کروں، یہ سیرت محمدی ہے جس نے انسانیت کو توحید خالص کا پیغام دیا ہے، جس نے انسانوں کو انسان دوستی، عدل و مساوات کا سبق پڑھایا ہے، انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکالا ہے، امیر کو غریب کے ساتھ بٹھایا ہے، عورت کو عزت و عظمت عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ انصاف کرنا، حسن سلوک کرنا تمام انسانوں کو اسلام ہی نے سکھایا ہے، اور تمام انسانوں کو انسانیت کا احترام کرنا اسلام ہی نے بتایا ہے، اور خود زندگی کو انسانیت کا سب سے زیادہ بلند اور دنیا کا وسیع تر تصور عطا کیا ہے۔ انسانیت کو نسل پرستی سے اسلام نے آزاد کیا ہے، دولت پرستی، شاہ پرستی سے اسلام نے نجات دی ہے، اور انسانیت کو ترک دنیا، نسل کشی اور آدم بیزاری سے اسلام نے بچایا ہے، اور سیرت محمدی نے محفوظ کیا ہے۔ ہزاروں برس کے اوہام اور مفروضات کا اسلام ہی نے خاتمہ کیا ہے۔ انسانی عقل کو روشنی رسول اللہ کی سیرت نے عطا کی ہے۔ انسانی علم کے بند سوتے ہر طرف دنیا میں اسلام ہی نے کھولے ہیں۔ دنیا مذہب پر نسلی اور خاندانی اجارہ داری کا خاتمہ اسلام ہی نے کیا ہے۔ انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ذاتی عمل اور کوشش کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آج دنیا کو جو عقل و حکمت اور علم کی دولت میسر ہے، کون نہیں جانتا یہ سرچشمہ علم، یہ بحر قرآنی اقرا باسم ربک الذی خلق کی صورت میں در مصطفیٰ سے ٹوٹا ہے۔ سیرت مصطفی سے یہ چشمہ قیامت تک کے لیے علم کا یہ چشمہ جاری ہوا ہے۔ آج ہمارے زمانے کو معتدل زندگی کی ضرورت ہے۔ آج انسان کو ایک متوازن تمدن کی حاجت ہے۔ آج وجود بشری کو جامع انسانیت کے نمونہ عمل کی احتیاج ہے۔ آج ہر انسان کو دنیاوی ترقی بھی چاہیے، اخروی کامیابی بھی چاہیے۔ اس کا فیصلہ مالک کائنات خالق انسان نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے حتمی اور قطعی اور اٹل کر دیا ہے، اور اس کا اظہار اس آیہ کریمہ میں کر دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس زندگی میں کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اپنی سیرت کو، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانا چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ سیرت انسانی حیات کے ہر دور میں تجربی توثیق پر پوری اتری ہے، اور اپنی پیروی میں کامیابی کی عملی ضمانت رکھتی ہے۔ اس کا اعتراف اپنوں نے بھی کیا ہے، اور غیروں نے بھی اس کا کھلم کھلا اظہار کیا ہے۔ پنڈت ہری چند اختر کہتا ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سیرا کر دیا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور سیرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔